قانون حتی مضارعت کے داخل شود برتائے تفعل یا تفاعل یا تفعل در مضارع معلوم محذف یکے جائز است. اس قانون کا نام ہے تصرف و تضارب و تدارج ہوگا. اس قانون کا نام ہے تصرف و تضارب و تدارج ہوگا. اس قانون کے لیے ایک حکم ہے اور ایک شرط ہے. حکم یہ ہے کہ دو تاؤں میں سے ایک تا کا حذف کر کے پڑھنا جائز ہے. دو تاؤں میں سے ایک تا کا حذف کر کے پڑھنا جائز ہے. شرط یہ ہے کہ تا مضارعت کا داخل ہو. تا باب تفعل یا تفاعل یا تفعل پر. تا مضارعت داخل ہو باب اعتراضی مثال تصرفا. اب تصرفا کے اندر تائے مضارعت تائے حرفتین ہے. تا باب تفعل تفاعل تفاعل. اتفاقی مثال تتصرفو. اتفاقی مثال اب تتصرفو میں کتنے تا ہیں؟ تتضاربو میں تتدحرجو میں دو تا ہیں. اب ان میں سے ایک تا کو حذف کر کے پڑھنا جائز ہے. ایک صورت یہ کہ یہ پہلی تا کو حذف کر دیں. پہلی تا کو حذف کر دے. یا حرفین کو حذف کیا. تا باب تفعل کو باقی رکھا تو تصرف ہو گیا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ تائے ثانی کو حذف کر دو. تائے ثانی کو حذف کر دو. مثلا تتصرف ہے اور یہ تائے دوم کو حذف کر دیا. اب پڑھا جائے گا دونوں صورتوں میں تصرف ہو. تائے اول کو حذف کرو پھر بھی تصرف ہو پڑھا جائے گا. اور اگر تائے ثانی کو حذف کرو پھر بھی تصرف ہو پڑھا جائے گا. اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہلی تا کو حذف کر دو. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہلی تا کو حذف کر دو عیش میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دوسری تا جو ہے یہ باب کی علامت ہے. باب کی علامت کا معنی یہ مفید للمعنی ہے. یہ کیا ہے؟ معنی ہے. اس لیے پہلی تا کو حذف کرو دوسری تا کو باقی رکھ دو. پہلی تا وہ مضارعت کی علامت ہے اور دوسری تا باب کی علامت ہے. اور باب کی علامت کو مضارع کی علامت پر ترجیح ہے کیونکہ باب کی جو علامت ہوتی ہے وہ مفید للمعنی ہوتا ہے. اس لیے وہ حضرات کہتے ہیں کہ تائے اول کو حذف کر دو. ایسے میں تائے ابن حشام بزرگ یہی کہتے ہیں. امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں تائے ثانی کو حذف کر دو. کس کو حذف کر دو؟ وہ کہتے ہیں پہلی تا جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے اور دوسری تا جو ہے وہ زائد ہے. دوسری تا زائد ہے. زائد زیادہ حقدار ہے حذف کرنے کا. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑوں میں سے دونوں کی حیثیت کو ایک رکھا. اس لیے یہ نہیں کہا کہ پہلی کو حذف کرو یا دوسری کو، بس اس نے کہا حذف یکے جائز. اس کا معنی جب بڑوں میں اختلاف ہو تو چھوٹے کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے کتاب والے نے کہا کہ یکے حذف جائز ہے. مضارع معلوم و حذف بس ایک تا کو حذف کر دو. اب ایک تا پہلی کو حذف کرو تب بھی ٹھیک ہے، دوسری کو حذف کرو تب بھی ٹھیک ہے. تو اس قانون کا نام ہے تصرف و تضارب. یہ معلوم کے ان صیغوں میں جاری ہوتا ہے جہاں
تا حرف عطین ہے، تا حرف عطین پہلے سے موجود ہے، اب باب والی تا جب آ جائے گی تو دو تا جمع ہوں گے، تو ان میں سے ایک کا حذف کر دینا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ تا مضارع داخل ہوتا باب تفعل یا تفاعل یا تفاعل پر۔ اعتراضی مثال تصرف، اتفاقی مثال تتصرف سے، تتزارب سے، تتدحرج سے۔ حکم یہ در مضارع معلوم حذف یکے جائز، مضارع معلوم میں دو تاؤں میں سے ایک کا حذف کر دینا۔ شرط یہ ہے کہ تا مضارع داخل ہو اوپر تا باب تفعل یا تفاعل یا تفعل کے۔ قانون ہر واو یا غیر بدل از حمزہ کے واقع شول مقابلہ فا کلمہ باب افتعال یا تفاعل یا تفعل آن را تا کردہ در طائفہ میں کنون وجوباً پر اکثر لغت اہل حجاز در افتعال و پر بعض لغت اہل حجاز در تفعل و تفاعل مگر اتخذ یتخذ شاذ اثر۔ اس قانون کا نام ہے اتخذا یتخذو کا، اس قانون کا نام ہے شاباش اتخذا یتخذو کا۔ اس قانون کے لیے ہر حکم کے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ واو اور یا کو تا باب افتعال کا جنس کرنا بھی واجب، جنس کو جنس میں ادغام کر کے پڑھنا بھی واجب۔ واو اور یا کو واو اور یا کو تا باب افتعال کا جنس کرنا، جنس کو جنس میں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ واو اور یا ہو، یعنی ان دو حرفوں میں سے کوئی ایک حرف ہو۔ اعتراضی مثال اکتسبا اجتہدا کہ اس میں نہ واو ہے تو نہ یا ہے۔ دوسری شرط ہے کہ واو اور یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو، دوسری شرط واو اور یا۔ اعتراضی مثال ہے ایتمرا، اعتراضی مثال ایتمرا اوتمرا، ایتمرا اوتمرا۔ اب پہلی شرط تو موجود ہے کہ واو اور یا ہے، لیکن دوسری شرط یہ تھی کہ حمزے سے تبدیل شدہ نہ ہو۔ یہ ای تمرا اصل میں تھا اعتمرا، اصل میں تھا، اور او تمرا اصل میں تھا او تمرا۔ اب اعتمرا اس حمزے کو یا سے تبدیل کیا ہو گیا ای تمرا، اور او تمرا اصل میں تھا او تمرا، اس حمزے کو واو سے تبدیل کیا او تمرا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ واو یا مقابلہ فا کلمہ باب افتعال میں ہو۔ اعتراضی مثال اجتوا کہ یہ واو ہے لیکن فا کے مقابلے میں نہیں، عین کے مقابلے میں ہے۔ اختیارا یہ یا مقابلے عین کلمے کے ہے، فا کلمے کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اتفاقی مثال ہے ارتقدا، اتفاقی مثال ارتقدا، ارتقدا ایتسرا، ارتقدا۔ اب یہ قانون اسموں میں بھی جاری ہوتا ہے، فعل معلوم مجہول یعنی پورے گردان کے اندر جاری ہوتا ہے۔ اب ایتسرا ارتقدا تینوں شرطیں موجود ہیں۔ اب اس واو کو تا بناؤ، اتقدا، اور یا کو اتسارا، اب اس تا کو تا میں ادغام کر دو، اتقدا اتسارا۔ ارتقاد سے ارتقاد پھر ادغام کی صورت میں لم یتقد، لم یتقد واو کو تا کرو، لم یتقد پھر ادغام کرو، لم
معتقد معتقدن واو کو تا کرو معتقدن ادغام ایسے میں یہ ماضی مضارع اسم فعل معلوم مجہول مصدر سب میں یہ حکم جاری ہوتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ واو اور یا کو تا کر کے پڑھنا جائز، واو اور یا کو تا کر کے پڑھنا جائز، پھر تا کو تا میں ادغام کر کے پڑھنا واجب ہے۔ پہلا مرحلہ جوازی ہے، دوسرا مرحلہ وجوبی ہے۔ واو اور یا کو تا کو تا میں ادغام کر کے پڑھنا واجب۔ پہلی شرط ہے کہ واو اور یا ہو، اعتراضی مثال تصرفا تزاربا کہ یا نہ واو ہے نہ یا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حمزے سے تبدیل شدہ نہ ہو، اعتراضی مثال تو غدبا تو غودبا، اعتراضی مثال اب تو غدبا یہ واو حمزے سے بدل ہے، اصل میں تھا تو غدبا، اور تو غودبا یہ واو حمزے سے بدل ہے، اصل میں تھا تو غودبا، اعتراضی مثال تو غدبا تو غودبا کہ یہ اصل میں۔ تیسری شرط ہے کہ واو یا مقابلے فا کلمہ باب تفعل یا تفاعل میں ہو، اعتراضی مثال تحول تحیر تقابل تحایر کہ واو یا مقابلے عین کلمہ باب تفعل اور تفاعل میں، فا کلمے کے مقابلے میں۔ اتفاقی مثال ہے تباعد، اتفاقی مثال تباعد تبعد تباعد۔ اب یہ تباعد تبعد یہ واو مقابلے فا کلمے کے ہے کہ نہیں؟ حمزے سے بولو تو صحیح، شاباش، مقابلے فا کلمہ باب تفاعل اور تفعل میں ہے۔ اب اس واو کو تا کر دو تو بن جائے گا تتاعد، کیا بن جائے گا؟ تتاعد 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 تتاعد۔ اب ان کو آپس میں کرنا ہے ادغام۔ ادغام کرنے کے لیے جو پہلا ہم جنس حرف ہوتا ہے اس کا ساکن کرنا ضروری ہوتا ہے، تتاعد تتاعد۔ اب ادغام کرنا ہے تو ادغام کرنے کے لیے پہلا جو ہم جنس حرف ہے اس کا ساکن کرنا ضروری ہے۔ اب یہ تائے اول کو کر دیا ساکن، اب ابتدا ساکن ہونے کی وجہ سے اس کا پڑھنا محال تھا۔ اب حمزہ وصلی مکسور اپنی طرف سے لگایا تاکہ پڑھنے میں آ جائے، حمزہ وصلی مکسور پڑھنے میں آئے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ حمزہ وصلی وہ لفظی ضرورت کے خاطر لایا جاتا ہے، حمزہ وصلی جو ہے وہ لفظی ضرورت کی خاطر لایا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہاں لفظی ضرورت ہے، تا اول ساکن ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا، اس لیے حمزہ وصلی لگا دیا تو ہو گیا اتتاعد اتتاعد اتتاعد۔ ایسے میں اب تا کو تا میں کر دیا ادغام، اتتاعد اتتاعد۔ اب اتتاعد ایک حرف مشدد ہے چونکہ تا کو تا میں ادغام کیا، اور اتتاعد میں دو مشدد آئیں گے، ایک تو باپ کی علامت ہے پہلے سے عین مشدد ہے، اور تا کو تا میں ادغام کر دیا۔ یہ حمزہ اس وقت لایا جاتا ہے جب کہ اس سے پہلے کوئی اور حرف نہ ہو۔ اگر حمزے سے پہلے فا موجود ہے، حمزے سے پہلے فا موجود ہے، مثلا فتتاعد فتتاعد، تو ہم تا کو تا میں ادغام کریں فتتاعد فتتاعد۔ اب حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں ہے،
یتواعدو یتوعدو یتواعدو، اب واو کو کرو تا، یتتاعدو یتتاعدو، ادغام کرنے کی صورت میں اب حمزے کی ضرورت نہیں، چونکہ حرفتین یا پہلے سے موجود ہے تو حمزہ اس وقت لائیں گے جبکہ اس کا پڑھنا محال ہو ابتدا بسکون ہونے کی وجہ سے، اور جب ابتدا میں اگر وہ ہے نہیں اس سے پہلے اور حرف ہے تو حمزہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا کی مثال ہے تیسر تیاسر، تیسر، اب تیاسر میں یا کو کرو تا تو تتاسر، دو تا ہو گیا، اب تا کو تا میں ادغام کرے تو پہلی تا کا ساکن ہونا ضروری ہے، اتتاعد اتتاسر اتتسر، اب ادغام کیا ایسے میں اگر اس تا سے پہلے کوئی حرف موجود ہے، مثلا یتیاسرو یتیسرو یتیاسرو یتیسرو، اب یا کو کیا تھا تو یتتاسرو یتتسرو، اب اس صورت میں حمزے کی ضرورت نہیں تو ادغام کریں گے یتسرو یتاسرو، اب صیغہ آ جائے یتاسرو تو اس کا وزن ہوگا یتفاعلو، جب ایک حرف مشدد ہو اس کے بعد الف ہو تو سمجھو کہ اتقد یتقدو کا دوسرا حکم جاری ہوا ہے، اور جب دو حرف مشدد ہو اور اس کے بعد الف نہ ہو تو پھر بھی سمجھو کہ اتقد یتقدو کا دوسرا حکم جاری ہوا ہے، اور اگر صرف ایک حرف مشدد ہو تو پھر سمجھو کہ اتقد یتقدو کا پہلا حکم جاری ہے، جیسے اتقد ایک حرف مشدد ہے، یتقدو متقد متفق متحد، اب ایک حرف مشدد ہے تو سمجھو کہ اتقد یتقدو کا پہلا حکم جاری ہوا ہے۔ اب نیچے دیکھو، حکم یہ ہے کہ واو اور یا کو تا کرنا، تا کو تا میں ادغام کر کے پڑھنا واجب ہے۔ اکثر اہل حجاز جو ہے افتعال کے اندر واو اور یا کو تا کرتے ہیں، تا کو تا میں ادغام کر کے پڑھتے ہیں۔ پہلی شرط واو یا ہو، دوسری شرط غیر بدل حمزہ، تیسری شرط واو کے شرط مقابلے فا کلمہ باب افتعال۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ بر بعض لغات اہل حجاز، یعنی اہل حجاز کے کچھ لوگ واو اور یا کو تا کرتے ہیں، تا کو تا میں ادغام کر کے پڑھتے ہیں، واو اور یا کو تا کرتے ہیں، اکثر نہیں بلکہ کچھ، اس سے جوازی معلوم ہوتا ہے، اور پر بعض لغات اہل حجاز جو اس میں اکثریت نہیں ہے، جب اکثریت نہ ہو تو وہ جواز کے درجے پر ہے، اس کا معنی واو اور یا کو تا باب تفاعل یا تفاعل کا جنس کرنا، جنس کو جنس میں پہلی شرط ہوئی ہے واو یا، دوسری شرط غیر بدل حمزہ، تیسری شرط ہے واقع شول مقابلہ فا کلمہ باب تفاعل یا تفاعل۔ بھئی قرآن حکیم کے اندر ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ، اب ما تیسر تیسر تصرف تفعل، یہ تفعل باب ہے۔ اب اگر واو اور یا کو تا کرنا واجب ہوتا تو قرآن مجید میں تیسر نہ ہوتا بلکہ اتسر ہوتا، آئے سن میں؟ تو اب قرآن حکیم کے اندر یا اپنی جگہ پر موجود ہے تو معلوم ہو گیا کہ یا کو تا سے تبدیل کر کے پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں۔ یا اور جگہ پر ہے وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تَوَاعَدْتُمْ، یہ تفاعل باب کے فا کے مقابلے میں واو ہے، تو معلوم ہو گیا کہ تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں جب واو آ جائے تو اس کو تا کر کے پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں۔ اگر واجب ہوتا قرآن پاک کے اندر ہوتا وَلَوْ اِتَّاعَدْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تَوَاعَدْتُمْ نہ ہوتا کیونکہ واو کو تا کیا تھا، تَاعَدْتُمْ، پھر تا کو تا میں ادغام کیا، اِتَّاعَدْتُمْ ہوتا۔ اتنی بات آگے ذہن میں۔ آگے کہتے ہیں مگر اتخذ یتخذ شاذ، اتخذ یتخذ شاذ۔ اب سوال ہوتا ہے کہ یہ اتخذ اصل میں تھا اتخذ،
اصل میں کیا تھا اتخذ، پھر اس حمزے کو یا سے تبدیل کیا تو ہو گیا اتخذ، اب نہ اصل میں تھا اتخذ، پھر اس حمزے کو یا سے تبدیل کیا تو ہو گیا اتخذ، اب یہ یا حمزے سے بدل ہے، پھر بھی اس میں قانون جاری ہو رہا ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ غیر بدل از حمزہ، یہ واو اور یا حمزے سے تبدیل شدہ نہ ہو، یہ کیا ہے حمزے سے بدل شدہ ہے، اصل میں تھا اتخذ، پھر حمزے کو یا سے تبدیل کیا تو ہو گیا اتخذ، اب یہ یا حمزے سے بدل ہے، پھر بھی اس میں قانون جاری ہو رہا ہے، تو اس کا جواب دے رہے کہتے ہیں یہ شاذ ہے، قانون کے خلاف ہے۔ بھئی اس کے اندر 3 اقوال ہیں بزرگوں کے، 2 صورتوں میں یہ شاذ نہیں قانون کے موافق ہے، ایک صورت میں صرف شاذ بنتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مادہ اصل میں ہے اخذ یاخذ محموز الفا، جب اصل میں یہ محموز الفا ہو تو جب اس سے بنائیں گے باب افتعال تو بنے گا اتخذ یاتخذ، اب حمزہ ثانی کو یا سے تبدیل کیا تو ہو گیا اتخذ، اب واو کو یا کو تا کرو، تا کو تا میں ادغام کر کے اتخذ، یہ ہوگا شاذ، چونکہ یہ یا جو ہے اتخذ میں یہ حمزہ سے بولو تو صحیح تبدیل شدہ ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا اخذ ہے اصل ہے وخذ یخذ، وخذ مثال واوی ہے، تو جب مثال واوی ہو مجرد میں تو افتعال باب بنائیں گے اتخذ یتخذ، اب اس صورت میں واو کو تا کیا، تا کو تا میں ادغام کر کے اتخذ پڑھا، یہ شاذ نہیں ہے بلکہ یہ قانون کے موافق ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اصل میں تھا تاخذ یتخذ، تاخذ یتخذ، تا حرف اصلی ہے، تو جب اس سے افتعال باب بنائیں گے تو بنے گا اتخذ یتخذ، اب تا کو تا میں ادغام کیا، تو اس کے اندر بزرگوں کے 3 اقوال ہیں، ایک قول کے موافق یہ شاذ ہوتا ہے، باقی 2 اقوالوں کے موافق شاذ میں داخل نہیں ہے۔ قانون اگر یکے سین شین کے واقع شور مقابلے فا کلمہ باب افتعال، تائے ویرا جنس فا کلمہ کردہ جوازن جنس در جنس ادغام یکن وجوبن، اس قانون کا نام ہے السمع یسمع کا، السمع یا یوں کو اس قانون کا نام ہے السمع الشبہ کا، اس قانون کا نام ہے اس قانون کے لیے ایک حکم اور ایک شرط ہے۔ حکم یہ ہے کہ تا باب افتعال کو فا کلمے کا جنس کر دینا جائز، جنس کو جنس میں ادغام کر کے پڑھنا واجب، شرط یہ ہے کہ مقابلے فا کلمہ باب افتعال کے مقابلے فا کلمہ سین ہو یا شین ہو۔ اعتراضی مثال اجتہد کہ یہاں فا کلمے کے مقابلے میں جین ہے جیم ہے، اکتسب فا کے مقابلے میں کاف ہے، سین یا شین نہیں ہے۔ اتفاقی مثال ہے استمع، اتفاقی مثال استمع، اشتبہ، اشتبہ، اب تا کو کر دیا سین تو ہو گیا اسسمع، اب سین کو سین میں ادغام کیا شاباش، اشتبہ، تا کو کرو شین ادغام کرو اشبہ، اب یہ قانون بھی ماضی کے پہلے سے صیغے سے لے کر اسم ظرف کے آخر تک جاری ہوگا، یعنی یہ تمام گردانوں میں جاری ہوگا، چاہے ماضی ہو، مضارع ہو، اسم ہو، فعل ہو، معلوم، مجہول۔ مثلا مستمع سے مستمع، مشتبہ سے لم یستمع سے لم یسمع، لم یشتبہ سے اب نیچے دیکھ، حکم یہ تا باب افتعال کو فا کلمے کا جنس کرنا، یعنی فا کے مقابلے میں سین ہے تو تا کو،
اگر فا کے مقابلے میں شین ہے شین کرنا واجب. حکم یہ ہے کہ سین شین واقع ہو مقابلے فا کلمہ باب افتعال کے. قانون اگر یکے صاد ضاد طا ضا واقع شود در مقابلے فا کلمہ باب افتعال تائے ویرا طا کنن وجوبن، پس اگر مقابلے فا کلمہ طاست ادغام واجب است، و اگر زاست اظہار و ادغام دو طرفہ یعنی طارا زوا کردن و عکس و جائز است، و اگر صاد زاد باشد اظہار و ادغام یک طرفہ یعنی طارا صاد زاد کردن جائز است و نہ عکس ہو. اس قانون کا نام ہے اطالما الظلمہ کا. اس قانون کا نام ہے اس قانون کے لیے ہر حکم کے لیے ایک ایک شرط. اس قانون کا نام ہے اطالما الظلمہ. اس قانون کے لیے ہر حکم کے لیے ایک ایک شرط. ایک حکم ہے عمومی اور 3 حکم ہے خصوصی. جیسے کہ آپ حضرات خصوصی ہو. خصوصی ایک حکم ہے عمومی. عمومی کا معنی یہ حکم چاروں حرفوں کے لیے ہے، صاد ضاد طا ظا چاروں کے لیے یہ حکم ہے. اور خصوصی کا معنی یہ ہے کہ یہ پہلا حکم خصوصی جو ہے یہ صرف طا کے لیے ہے، دوسرا خصوصی حکم صرف ضا کے لیے ہے، تیسرا خصوصی حکم صاد ضاد کے لیے ہے. پہلا عمومی حکم یہ ہے کہ تا باب افتعال کو طا کر کے پڑھنا واجب ہے. تا باب افتعال کو طا کر کے پڑھنا واجب ہے. تا باب افتعال کو طا کر کے پڑھنا واجب ہے. اعتراض شرط یہ ہے کہ مقابلے فا کلمہ باب افتعال کے طا ہو. شرط یہ ہے کہ مقابلے فا کلمہ باب افتعال کے طا ہو. مولانا محمد حسن آپ کے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے سفید رومالے والا بزرگ، اس کو ذرا دیکھو، میرے خیال نیند اس کے قریب قریب ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا جگاؤ، لیکن پیچھے سہارا مت کرنا، ایسے گر گئے آپ اس کے اوپر تو اس کا بھی خیر نہیں ہے. کسی کے اوپر پہاڑ گر جائے خیر ہے. اچھا تھا. شرط یہ ہے کہ مقابلے فا کلمہ باب افتعال کے طا ضا صاد ضاد ان 4 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف ہو. اعتراضی مثال طالما ظلما صبرا ضربا. اب ان 4 حرفوں میں سے طا ضا صاد ضاد مقابلے فا کلمے کے تو ہیں لیکن افتعال کا نہیں. ہم نے کہا مقابلے فا کلمے کے ہو لیکن باب بھی افتعال کا ہو. اتفاقی مثال ہے اطالما. اتفاقی مثال اطالما از طالما از صبرا از صبرا از تربا از تربا. اتفاقی مثال اطالما. اتفاقی مثال اطالما از طالما از صبرا. اب طا ضا صا ضاد مقابلے فا کلمہ باب افتعال میں شرط موجود. حکم یہ ہے کہ یہ تا کو طا کر دو. بس حکم یہ ہے کہ یہ جو تا ہے اس کو کیا کر دو؟ طا کر دو. اب اے تو تالم سے اے تو تالم اس تالم سے صابر اس تبر سے اور اس تاراب سے کافی ہے. شاباش.